اور اسی طرح ایک مسئلہ کہ جب ہم قیام کرتے ہیں تو اس وقت ہماری نگاہ کہاں پہ ہونی چاہیے؟ رکوع کرتے ہوئے ہماری نگاہ کہاں پہ ہونی چاہیے؟ رکوع ہو یا سجدہ ہو، ان دونوں حالتوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے عمل کو دیکھ کے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی کی نگاہ قیام کے دوران بھی اور رکوع کے دوران بھی وہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ رکوع کے دوران بھی نگاہ کو اپنے پاؤں کی طرف لے کے جانا یہ ثابت نہیں ہے، اور قیام میں، رکوع میں، سجدے کی جگہ پہ، مگر تشہد میں نمازی اپنی شہادت والی انگلی کی طرف دیکھ رہا ہو۔ اکثر ہماری نمازوں میں کئی احباب کو دیکھا، بڑے پکے نمازی، بڑے صاحب علم، کہ وہ نماز میں سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں حکم دیا کہ آپ دائیں بائیں دیکھیں گے تو اس سے آپ کی نماز خراب ہو جائے گی۔ آپ کس بارگاہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس عبادت کا ادب یہ بتایا کہ آپ اس طرح سے اللہ کی عبادت کریں کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات آپ کے سامنے ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ایمان کا لیول نہ بن پائے تو پھر کم از کم یہ تو بات ذہنوں میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جس بارگاہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اس بارگاہ کی حاضری کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نگاہیں بالکل اس جگہ پہ ہونی چاہیے جو سنت عمل ہے۔ تو سامنے دیکھنے کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے التفات کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، یا رسول اللہ نماز میں کوئی ادھر ادھر دیکھ لینا، تو آپ نے فرمایا هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، فرمایا نمازی کی نماز میں یہ شیطان کا ڈاکہ ہے۔ شیطان بندے کے ذہن میں وسوسہ خیال لاتا ہے اور آدمی سامنے دیکھتا ہے، جس سے اس کی نماز میں خلل پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جس دوران بھی ہم ہوں، بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو پہلی صف والے نمازی ہیں وہ امام پہ ان کی نظر ہو سکتی ہے، ان کو پتہ چلتا رہے۔ بعض احباب ان کی سماعت کا مسئلہ ہوتا ہے یا ان کو پتہ نہیں چلتا، تو ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے، بلکہ بہت سارے اہل علم نے تو اس کو راجح قول قرار دیا کہ امام کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر اس سے زیادہ نہیں۔